آپ پھر آزاد پر آ کر بیٹھ گئی, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے, بہن بھائی کا اختلاف ہوتا ہے, تو آپ کیا ان کے گھر جانا چھوڑ دیتے ہیں؟ آزاد تو آزاد ہے. آزاد کو قید کیسے کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں. ان کو تو میں نہیں مانتی. آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کا ان کا بہت کوئی کنٹریبیوشن ہے یا بہت قربانیاں ہیں, یہ لوگ پی ٹی آئی نہیں ہیں. پی ٹی آئی عمران خان سے ہے. انہوں نے ابھی تک خان صاحب کے لیے کیا کیا؟ ڈٹے رہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لڑائی کرنی ہے, ہم نے بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ چڑھ کے ہم نے گلے کاٹ دینے ہیں. ان دی اینڈ آ کے آپ کی ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. خان صاحب ہی جب اس چیز پہ قائل نہیں ہوں گے تو بس پھر ڈٹے ہوئے ہیں, تو پھر ڈٹے رہے, کیا کر سکتے ہیں. مریم نواز اسکوٹیاں دے گی, مریم نواز بسز دے گی, مریم نواز الیکشن میں کشمیر کے لوگوں کی کہاں بات ہوئی ہے مجھے بتائیں. مریم نواز کا جیب سے دے رہی ہے. بلوچستان کے 4 اگر ہو گئے تو آپ تو ایک حصے کی وزیر اعلیٰ ہوں گی. معافی دے دیں مجھے. اگر میں نے ورک شاپ اٹینڈ کی ہے ہاں, اور اس میں کیا ایشو ہے مجھے بتائیں. ایک میں طرف بلوچستان کی ہوں, کیوں نہیں میں کر سکتی؟ اچھا کیا ہو وہ گیا؟ تو انہوں نے کیا ڈانس نہیں کیا. اچھا سلمان بھائی, بچہ پیدا کرنا نہ پیدا کرنا یہ میرے اور میرے خاوند کا معاملہ ہے کہ ہم کہاں کریں. اٹس نن آف اینی ونز بزنس. انقلاب اور اپنی رائے دینا سب کا حق ہے, آپ کا میرا, جس کو جو لگتا ہے, لیکن سب سے پہلے پاکستان. میری آج کی مہمان ہے ہبا فواد چودھری. بہت شکریہ, ویلکم آنے. تھینک یو. اور ہبا, آپ کا ایک ریفرنس فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہیں آپ, اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, بہت ایکٹیو نظر آتی ہیں سوشل میڈیا پہ. کچھ لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, کچھ پہ آپ کر رہی ہوتی ہیں. اس سب کے علاوہ ہبا فواد کون ہیں, کہاں سے ہیں, کہاں پیدا ہوئیں, تعلیم کہاں سے حاصل کی, اور کس شعبے سے تعلق رکھتی ہیں؟ کچھ یہ بھی ذرا بتانا چاہیں گی آپ ہماری آڈینس بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میرا جو تعلق ہے وہ بلوچستان سے ہے. میں جو ہوں, میری کاسٹ جو ہے فرام فادر اینڈ مدر بوتھ سائڈ ہم پٹھان ہیں. میرے فادر کاکڑ ہیں, میں بھی کاکڑ ہوں, اور ہمارا تعلق میری مدر سائڈ کا سارا بلوچستان سے ہے, جس میں ہماری 3 سے 4 جنریشنز, وی آر دا 4th جنریشن یو کین سے, کہ جن کا ابھی بھی ہمارا تعلق اور ہماری جتنی بھی ایفیلیشن ہے وہ ساری کی ساری کوئٹہ میں ہم رہتے ہیں, اور وہاں پہ منسلک ہے اس کے ساتھ نا. دیکھیں یہ اس شادی پھر ہم, لیکن میرا براٹ اپ جو ہے وہ لاہور میں ہوا. میری جو اسکولنگ ہے اینڈ مائی کالج, مائی ایوری تھنگ از فرام لاہور. اور پھر شادی ہو گئی تو وہ بھی لاہور میں ہی ہوئی فواد صاحب سے. لیکن اب ہم جو ہیں, اب ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں. اب آپ اسلام آباد. اچھا, آپ سیاست میں چونکہ ہیں نہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے طور پہ لوگ آپ کو جانتے ہیں, تو کریئر بھی آپ کا بینگ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہی ہے یا آپ نے کچھ اور چوز کیا؟ نہیں, پہلے تو میں کیا نام ہے, کنڈر گارڈن اسپیشلسٹ ٹیچر ہوں, ارلی ایئرس کی. میں نے وہ پڑھایا, اور کبھی سوچا نہیں تھا کہ سیاست کا رخ ہوگا, یا کبھی زندگی میں ایسے موڑ آئیں گے کہ اتنے بڑے بڑے مشکلات کا سامنا. لیکن چلیں کوئی نہیں, سیکھتے ہیں آپ ان سے زندگی میں. تو بس فواد صاحب سے شادی ہوئی تو پھر پالیٹکس میں رجحان بڑھا, اور پھر وہ کیبنٹ میں آئے 2 دفعہ. تو اس وقت بھی اتنا زیادہ نہیں تھا رجحان کے, جسے کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ایون ہیڈ مائی ٹویٹر اکاؤنٹ. میں آپ کو بتاؤں, میرا تھا ہی نہیں جب وہ کیبنٹ میں بھی تھے, حکومت میں بھی تھے فواد ایز اے منسٹر. لیکن جب ان کی پہلی اریسٹ آئی, جب میں میدان میں آئی, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو اترنا پڑتا ہے, آنا پڑتا ہے, مجبوریاں آپ کی ہو گئیں آنے کے لیے. تو اس کے بعد سے پھر ایک ایسا لوگوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ بھی کیا, پسند بھی کیا, تنقید بھی بہت ہوئی, بہت کچھ دیکھا بھی اور سیکھا بھی. تو اس طریقے سے میرا جو کریئر ہے وہ اس طرف آ گیا. وہ پھر اب وہ لوگ بلا لیتے ہیں سارے, جو آپ جیسے بھائی ہیں میرے, تو وہ بس بات کرنے کے لیے بلا لیتے ہیں. تو اب بس دل چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ہم بات کریں, پاکستان کے لیے بات کریں, پاکستان کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں, پاکستان کی پرفارمنس کیسے بہتر ہو سکتی ہے. تو اب اس طریقے سے میں پھر تھوڑا تھوڑا اپنی کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے کرتی رہتی ہوں. سخت سوالوں پہ آپ مائنڈ تو نہیں کرتے؟ نہیں, میں مائنڈ نہیں کرتی, بس میں تھوڑا سا لہجے کا دھیان رکھتی ہوں. میرے کچھ گیسٹ ہیں مائنڈ کر جاتے ہیں, تو میں نے کہا میں آپ سے پہلے پوچھ لوں, نہیں, بس کیونکہ میں میرے تھوڑا پاس کچھ سا سخت سوال بھی ہیں. ایک تمیز کے دائرے میں میں پسند کرتی ہوں جواب دینا. سوشل میڈیا پہ آزاد پہ بہت تنقید ہوتی ہے. آپ چونکہ اپنے آپ کی بلانگنگ پی ٹی آئی سے آپ لوگ جوڑتے ہیں, آپ ہیں, فواد بھائی ہیں, آپ پھر آزاد پر آ کر بیٹھ گئی, آپ کو ڈر نہیں لگتا سوشل میڈیا؟ یہ میرا پہلا انٹرویو ہے آزاد کے ساتھ. جی, میرا کبھی پہلے انٹرویو نہیں ہوا, یا میرے ساتھ کبھی پوڈ کاسٹ نہیں ہوا. آپ ڈرتی نہیں ہیں سوشل میڈیا وارئرز سے؟ نہیں, ڈرنا کس بات سے, اگر آپ اپنا موقف دے رہے ہیں, اگر آپ اپنا موقف دے رہے ہیں, مے بی میرا آپ کا اختلاف ہو, میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے, بہن بھائی کا اختلاف ہوتا ہے, تو آپ کیا ان کے گھر جانا چھوڑ دیتے ہیں, کیا ملنا چھوڑ دیتے ہیں؟
ایسا تو کچھ نہیں کرتے, اختلاف رائے تو ہوتی ہے, لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے آپ اس کو ڈلیور کریں. اگر مجھے کوئی بات نہیں پسند آتی کسی کی تو میں بالکل آواز بن کے آپ لوگوں کے تھرو دنیا کو بتا سکتی ہوں کہ یہ میرا موقف ہے. اس میں مائنڈ کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی اگر آپ بات کریں اپنی. کیوں لوگوں کو برا لگتا ہے اگر میں اپنا موقف دینا چاہوں یا آپ اپنا موقف دینا چاہیں, تو اس میں کیا ہے؟ اگر کسی کو نہیں پسند مت جائیں آپ اس چینل پہ. پی ٹی آئی نے آزاد ڈیجیٹل کا بائیکاٹ کر رکھا ہے پچھلے کئی سال سے, جب کا آزاد بنا ہے. آزاد کو کوئی فرق پڑا؟ آزاد تو آزاد ہے. صحیح نہیں ہے؟ آزاد تو آزاد ہے. آزاد کو قید کیسے کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ آزاد تو آزاد ہے. آزاد بات کرے, اس کو کس چیز کی قید ہے؟ کر رہا ہے, بس کریں آپ. پی ٹی آئی کو بھی یہ چھوڑنا چاہیے, اپنی ضد چھوڑنی چاہیے, بات کرنی چاہیے, آنا چاہیے. دیکھیں پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں نا. اچھا ویسے ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے ہبا, آپ شاید اس انفلوئنس میں اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی یہ کے پی کی گورنمنٹ ہے یا موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے. اپنی سوشل میڈیا واریئرس کے انفلوئنس میں بہت زیادہ ہیں. یہ فیصلے بھی اس انفلوئنس میں کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے. اب یہ جو آزاد پہ نہ آنے کا فیصلہ ہے یہ بھی سوشل میڈیا کا ہے. دیر آر سو مینی ادر چینلز آلسو جس پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور ہم نہیں آتے, لیکن سارے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. سارا عالم صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو جب عمران خان صاحب تھے ایز اے پرائم منسٹر اور اس کے بعد جو ان کی کابینہ تھی, تو ایکچوئل جو کی ان کے پارٹنرز تھے یا کہہ لیں جن کا کی رول تھا, وہ لوگ تھے نا جو مین لوگ تھے. یہ تو جگہ خالی ہوتی چلی گئی, وہ فل ان دا بلینکس ہوتے ہیں جیسے, وہ فل اپ ہوتے چلے گئے. تو ان کو تو میں نہیں مانتی کہ یہ پی ٹی آئی, آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کا ان کا بہت کوئی کنٹریبیوشن ہے یا بہت قربانیاں ہیں. اگر آپ لوگوں کی جو اب جو لوگ ہیں عہدوں کے اوپر, ان کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا پریزیڈنٹ, مجھے تو نہیں پتا پریزیڈنٹ لاہور کون ہے ابھی, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کون عالیہ حمزہ کی جگہ ابھی, مجھے آئی ڈونٹ نو دیم ہو دے آر. تو میں تو ان لوگوں کو جانتی ہوں جب فواد صاحب کیبنٹ میں تھے, وہ ایکچولی اصل پی ٹی آئی ہے. یہ لوگ پی ٹی آئی نہیں ہے. پی ٹی آئی عمران خان سے ہے اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں. ان کو کیا پتا عمران خان کی کیا سائیکی ہے, کس طرح کا چلنا ہے لے کے. یہ تو جاتے ہیں جی ڈٹے رہو ڈٹے رہو ڈٹے رہو. ڈٹے رہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لڑائی کرنی ہے, ہم نے بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ چڑھ کے ہم نے گلے کاٹ دینے ہیں, یہ نہیں ہے. آپ کا کام ہے ان دی اینڈ آ کے آپ کی ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ٹیبل ٹاک پہ ہی مسئلے حل ہوں گے جو بھی ہونے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے وہ نون ہے, چاہے وہ ٹھیک ہے. اسی پہ آ جاتے ہیں. سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے, نو ڈاؤٹ. انہوں نے ایک بڑا منظم ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے. ان کا آپ سے ہمیشہ یہ گلا رہتا ہے, آپ ہیں, فواد بھائی ہیں, کچھ اور لوگ ہیں, کہ آپ ایک طرف پی ٹی آئی کی سمپتیز بھی لیتے ہیں, اپنی بلانگنگز بتاتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی سے ہیں, عمران خان کا نام استعمال کرتے ہیں. دوسری طرف آپ اسٹیبلشمنٹ کی صفوں میں بھی نظر آتے ہیں, محسن نقوی کے ایونٹس پہ جا کر بیٹھتے ہیں. آپ کہاں ہیں؟ آپ کی یہ جو ڈبل پالیسی ہے, اس پہ میں بطور مطلب صحافی, لیکن پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کی طرف سے جو سوال آ رہا ہے, میں بھی اپنی طرف سے یہ سوال کر دیتا ہوں, یہ ڈبل پالیسی کیوں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلی بات کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے ہم جا کے نظر آتے ہیں, اس کے علاوہ میرا فیڈریشن میں جو رول ہے, میں وہاں پہ ایڈوائزر ہوں پریزیڈنٹ کی. تو اس حوالے سے جب انہوں نے یہ منعقد کیا تو آبویسلی فیڈریشن کے جتنے بھی یو بی جی ایک گروپ ہے, جس طرح آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اس طریقے سے فیڈریشن میں بھی پارٹیز ہے. تو انہوں نے یہ منعقد کرایا اور ان سب نے ہی ایس ایم تنویر صاحب اور عاطف اکرام صاحب نے ان کو بلایا. تو ہم تو وہاں سارے بزنس, میرا بھی بزنس ہے جی, بہت میں آپ کو بتاؤں ریناؤنڈ بزنس ہے, میں نام نہیں لوں گی کتابوں کا. تو ہم بھی ایز اے بزنس اس میں, آپ کو پتہ ہے چیمبرز اور یہ فیڈریشن تو ہے ہی ساری بزنس کی نا, کہ آپ بزنس کے لوگ پینل وہاں پہ ہیں. تو دیر واز اے پینل ڈسکشن, اور جو بھی محسن نقوی صاحب نے بات کی ہے, دیکھیں انہوں نے اس میں کوئی غلط بات نہیں کی ہے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان کا سسٹم ہمیں ریسیٹ کرنا ہے, پاکستان کو ہم نے بہتر کرنا ہے. یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے, چاہے وہ 70 سال کا ہے, چاہے وہ 5 سال کا ہے, چاہے وہ اس کی بات ہے. پورے کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے ہم نے یہ سسٹم واقعی کولیپس کر گیا, کیونکہ یہ 2 پارٹیز یہ آپ کو مین نظر آئی ہیں اقتدار میں. لیکن مجھے بتائیں پاکستان اس میں پنجاب میں کیا ترقی آئی ہے؟ میں اور آپ ایک دن بیٹھیں گے اس کے اوپر شو ضرور کریں گے. اور پیپلز پارٹی سندھ میں کیا ترقی لے کے آئی ہے؟ فیلئرس ہی ہے نا وہاں پہ. کوئی تو ریفارم ہمیں دکھا دیں کہ ہم نے ایجوکیشن بہتر کر دی ہے, ہم نے پاپولیشن بہتر کر دی ہے, ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بہتر کر دیا ہے, ہم نے ٹرانسپورٹ بہتر کر دیا, ہم نے CNW بہتر کر دیا ہے. کیا بہتری آئی ہے؟ پورا لاہور ڈوبا ہوا ہے پانی میں. اسی سسٹم کے بینیفیشری بھی تو یہی لوگ ہیں نا, 3 ساڑھے 3 سال سے یہی لوگ.
میں پیچھے بھی جاتی ہوں بزدار صاحب کی گورنمنٹ پہ بھی، میں بشمول بزدار آپ پہ صاحب بھی کی لوگ گورنمنٹ الزام پہ بھی، لگاتے ہیں میں کہ بزدار آپ صاحب بھی کی، اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. میں نہیں ہوں. جو ہیں فواد صاحب ان سے ضرور پوچھیں آپ، میں نے اس سسٹم سے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں لیا، یا تھے ان سے بات کریں. میں نے اس سسٹم سے کوئی فائدہ نہیں لیا اور نہ ابھی لینے کا کوئی ارادہ میں رکھتی ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کا پیسہ لگا، پاکستان کی معیشت لگی، کیا ترقی ہوئی ہے. انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے ساری ان کی محسن نقوی صاحب نے کہ آپ پرفارمنس منگوا لیں ساری منسٹری کی، آپ کے سامنے کارکردگی آ جائے گی کیا ہوئی ہے. آپ نے ایک دم سے انٹرویوز دینے شروع کیے ہیں، چونکہ ابھی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ میڈیا پہ نظر آنا شروع ہوئی ہیں. سوشل میڈیا پہ تو خیر آپ پہلے سے ہیں. تو لوگوں کا سوال ہے کہ آپ بلوچستان سے الیکشن لڑنا جا رہی ہیں. کچھ ایکٹیوسٹ ہیں، سفینہ خان نے بھی یہ بات کہی تھی، میرے ہی پروگرام میں کہی تھی. تو اس کا جواب دیجیے گا کہ یہ ایک دم سے اچانک سے کیسے آپ آ گئیں سامنے، اور دوسرا اس بات کا بھی جو ہے وہ جواب دیجیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ از اٹ دا رائٹ ٹائم آپ کے پالیٹکس میں آنے کا؟ دیکھیں، میں اگر پوڈ کاسٹ وغیرہ میں آپ کو نظر آ رہی ہوں، میں پہلے بھی بہت آتی تھی، نہیں ابھی اچانک سے دوبارہ سے وہ بس میں نے پروونسز کی حمایت کی ہے، تو اس پہ پھر ایک بہت زیادہ، کیونکہ بہت کم آواز اٹھی ہے اس پہ لوگوں کی. تو میں نے جب پروونسز کی حمایت کی اور میں نے بولنا شروع کیا، تو اس کے اوپر میں بھی دے وانٹ کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، کیونکہ صوبے بننے چاہیے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے، پاور نیچے جانی چاہیے، یونین کاؤنسل تک جانی چاہیے، لوکل گورنمنٹ بننی چاہیے. آپ کی 17 کروڑ کی جو آبادی کا ایک سی ایم دیکھتا ہے وہ 2.5 کروڑ پہ ڈیوائڈ ہونی چاہیے. لیکن اس پہ میں بات کرنے کے لیے، کنٹریبیوشن کے لیے، پاکستان کے لیے میں بات کر رہی ہوں. ابھی تک ایسا سیاست میں آ رہی ہیں؟ ابھی تک تو ارادہ ہے لیکن ڈیسائیڈ نہیں کیا. الیکشن کہاں سے لڑنا نہیں پتا، ابھی کچھ نہیں پتا. الزام لگ رہا ہے کہ الزام کیا لگ رہا ہے، بات آ رہی ہے سامنے، اعتراض آ رہا ہے کہ بلوچستان کا ہے تو کیا آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے، میرا حق ہے، میرا حق ہے، لڑیں گے اگر موقع ملا تو. میں نے تو ابھی بھی فواد صاحب جب جیل میں تھے تو میں نے اپنے پیپر جمع کروائے تھے الیکشن کے، جس میں ہم نیچے سے میرے اپروو ہو گئے تھے، پھر اوپر ہائی کورٹ نے ہمیں الیکشن ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. تو میں نے تو اگر ایسی کچھ ہوتی بات تو میں کبھی بھی نہ وہ کرتی نا. تیکھا سوال ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد صاحب کی سیاست فیل ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. اب وہ نیشنل ڈائلاگ جو بھی کرتے پھر رہے ہیں اس کا کچھ امپیکٹ بظاہر نہیں ہے. تو اب وہ اپنی اہلیہ کے پیچھے چھپ رہے ہیں جو کہ بلوچستان سے الیکشن لڑنے جا رہی ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. دس از وہ بہت اچھے سیاستدان ہیں، یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں. بہت سوال تو سوال ہے نا میڈم، اچھا بولتے ہیں وہ تو، اور بہت سی باتوں پہ میری ان کی اختلاف بھی ہوتا ہے. سم ٹائمز آپ کی نہیں ملتی، لوگوں کو امپیکٹ نظر نہیں آ رہا نا. ایسا فواد چودھری صاحب پہلے پی ٹی آئی میں تھے، پھر پی ٹی آئی جب انہوں نے جب کی چھوڑی ہے، کہتے ہیں جب کہ یتیم ہوئے تب سے جو ہے وہ یتیم تو بہت لوگ ہو گئے، پوری پی ٹی آئی ہوئی ہوئی ہے یتیم. ابھی کو آپ پی ٹی آئی کہتے ہیں جو لوگ ابھی ہیں؟ پوری پی ٹی آئی یتیم ہے. ان کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ کس کو؟ جو ابھی کی قیادت ہے. کون سی؟ سہیل افریدی پہ بعد میں آتے ہیں. کون سی قیادت؟ یہ سلمان اکرم راجہ ہو گئے، یہ جو آپ کے پی ٹی آئی چیئرمین ہیں. مجھے بتا دیں 2 سالوں میں ود ڈیو رسپیکٹ میرا کسی سے اختلاف اس طرح نہیں ہے کہ لوگ پرسنل بھی ہو جاتے ہیں نا کہ ہمارے بارے میں بات کر دی. انہوں نے ابھی تک خان صاحب کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے 3 سال ہو گئے ان کی قید کو. میں بھی سوچی پیچھے لکھا ہوا ہے 3 سال قید، پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے 3 سال قید ہو گئے ان کو، اور آگے عطن ہو رہا ہے. ہاں، آپ کے جشن منا رہے ہیں یا آپ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کس طرف جانا ہے. دھڑے ہیں پی ٹی آئی میں، ہر دھڑا ہے ایک، آپ کو پتہ ہے، اس میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دھڑے بنے ہوئے ہیں. تو دس از ناٹ دا پی ٹی آئی. پی ٹی آئی از فرام عمران خان، دیٹس اٹ. جو ہوتا ہے وہ ابھی تو دیکھیں نا، جب سے ان کی ملاقات بند ہوئی ہے ان کے پاس کیا ہے؟ دے ڈونٹ ہیو اینی ڈائریکشن ٹو لیڈ. ڈائریکشن لیس بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بس ان کو یہ پتہ ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں اوورسیز، ان کو یہ پتہ ہے پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. یہاں پہ آئیں نا، ذرا فیس کریں نا آ کے جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہم نے سہا ہے. آئیں، بیٹھیں، کیسز بھگتے 47. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی پیشیاں ہیں، وہ باہر بیٹھ کے پوچھتے ہیں کیا سہا ہے، کچھ بھی کیا کیا آپ. وہ ایک ویڈیو چلا دیتے ہیں فواد صاحب کی، دیکھیں کہ یہ سہا ہے. نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو پکڑ کے غائب کر دیا جائے تو آپ بھاگیں گے نہیں؟ پہلا آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اگر آپ کے پیچھے کوئی بندہ آ رہا ہے آپ دوڑ ہی لگائیں گے نا.
آپ کے پیچھے اگر کوئی بندہ لگتا آپ ہے. ایسی تنقید پہ کیا کہتی ہیں, کیا فیل کرتی ہیں؟ نہیں, مجھے کوئی فیلنگ نہیں ہوتی ان کی. میں تو ان کو جواب دیتی ہوں قرار اول تو ان کو جواب دینا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ جتنے بھی ان کے اکاؤنٹس ہیں آپ دیکھیں نہ تو ویریفائڈ ہوتے ہیں, نہ ان کے اوپر کوئی بلو ٹک ہوتا ہے. یہ سارے ٹرولرز ہوتے ہیں اور یہ پھر مشین پوری 400 اکاؤنٹ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے آپ پہ تنقید کرنے کے لیے. فواد چودھری بھاگ گیا, بھاگ گیا. آپ کو یہ نہیں نظر آیا کہ ان کو سر ڈھک کے جو لاتے تھے, ان کا منہ چہرہ ڈھک کے, آپ برداشت کر سکتے ہیں یہ؟ میں ایز اے وائف نہیں برداشت کر سکتی یہ بات. کوئی ڈیسنٹ آدمی, کوئی مطلب شریف آدمی, بہت 2-4 بہت گنے چنے سلمان بھائی 2-4 لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں, کیونکہ دیکھیں انسان کا 1-2 بول اس وقت بولنا بھی ہی نا بہت حوصلہ دے دیتا ہے. باقی سب تو کی عادت ایسے بھاگی کہ جیسے کوئی تعلق ہی نہیں. اور جب فواد صاحب کابینہ میں تھے اور عمران خان کے رائٹ ہینڈ تھے تو یہ سارے ہمارے دروازے کے باہر کھڑے رہتے تھے. اس وقت تو وزارت تھی نا. آپ کی دوستیاں سے وزارت پہ ہوتی ہیں؟ وقت کی بات ہے. نہیں, آپ کو نہیں لگتا ہوتی ہیں, لیکن چند دوست آپ کے ایسے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی والوں کے لیے تو آج کی اسٹیبلشمنٹ نامنظور ہے, لیکن اپنے وقت کی اسٹیبلشمنٹ تو ظاہر ہے سبھی کو منظور تھی نا. تو جو وقت طاقت کس کو بری لگتی ہے؟ گزر گیا. جو وقت ہے اس کو بھی گزار رہے ہیں اور آگے بھی آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب وے آؤٹ کیا ہے؟ ٹیبل ٹاک. وے آؤٹ ہے, یہی بات تو بری لگتی ہے. ٹیمپریچر ڈاؤن کریں, بات کریں, ڈائلاگ کریں, بیٹھیں, پاکستان کا سوچیں, اپنا نہ سوچیں, پاکستان کا سوچیں. جس طرح آپ کہتے ہیں نا ہم نے اپنی زندگی میں بہت سی خواہشیں درگزر کر دیں اپنے بچوں کے لیے, ان کے لیے سیکریفائس کر دیا. تو پاکستان ہوگا تو آپ سیاست کریں گے نا, جب پاکستان ہی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ کون سا ایسا فیس ہے؟ علیمہ خانم کہہ لیں, نورین کہہ لیں, تینوں بہنیں ہیں. ایک طرف سہیل آفریدی ہیں اور سلمان اکرم راجہ ہیں, یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں. کوئی ایک نام جو اس بات پر متفق ہو کہ ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. ان کے سارے ٹمپریچر آ ہی نہیں رہے نیچے. عمران خان خود بات نہیں کرنا چاہتے. عمران خان تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں 3 سال میں نے جہاں کاٹ لی ہیں, ان کو تو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو آپ کس بنیاد پہ یہ بات کہتے ہیں؟ آپ کو کیا ہو ہے کہ جی ٹیبل ٹاک سے بات آگے بڑھے گی؟ نہیں دیکھیں, ٹیبل ٹاک ہوگی تو مسئلوں کا حل نکلے گا نا. آپ کہہ رہی ہیں نا, ایک طرف آپ ہیں فواد صاحب ہیں جو نیشنل ڈائلاگ کی بات کریں, ہاں نیشنل ڈائلاگ, ایک طرف پوری پی ٹی آئی ہے. میں آپ کو ان کا بتاؤں, میں ایک بندے کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتا ابھی تو میں پی ٹی آئی جو ہے میں وہ نیشنل ڈائلاگ میں دیکھتی ہوں. ہاں این ڈی سی میں دیکھتی ہوں میں پی ٹی آئی. اوکے, جو فیسز ہیں پی ٹی آئی کون سے ہیں؟ سلمان وہ ہیں, سلمان یہ عمران اسماعیل ہیں, محمود مولوی صاحب ہیں. یہ تو سارے آؤسٹیڈ لوگ ہیں نا. دیکھیں دے ور جن دا کو وہ فیس ایکسیپٹ نہیں کر رہے, ایکسیپٹ نہ کریں, لیکن دیکھیں ان کو پتہ ہے خان صاحب کو کیسے لے کے چلنا ہے, ان کو پتہ ہے خان صاحب کا ٹیمپریچر کیسے بات کرنا ہے. یہ لوگ بات کریں گے راستہ نکالنے کی, میں سائڈ نہیں لے رہی ان کی. باقی لوگ تو کہتے ہیں نا ڈٹ جاؤ, لڑ جاؤ, انقلاب لے آؤ. انقلاب کیسے آئے گا بھائی؟ ان کو جیل میں رکھ کے آئے گا انقلاب. ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. سنیں, ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. نہیں ہے نا. دیکھیں مجھے نہیں پتا, کون سی خبر آئی ہے میں نہیں کہتی, میں ایک آپ کو ان کا بات, ان کی آنکھ ضائع ہو گئی, دوسری بھی متاثر ہو رہی ہے. تم لوگ اتنے بیٹھو بات کرو. آپ اس بات پہ یقین کیسے کر لیتی ہیں اس خبر پہ؟ میں تو آپ سے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ وہ ہوا ہے, ان کی آنکھ ضائع ہوگی. جو بھی رپورٹ آئی ہے, کس نے کہا؟ میڈیکل پیمس کی رپورٹ جو ہے کہ خان صاحب کی متاثر ہوئی جی, وہ پھر انجیکشن ان کے لگے, ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے آئے. بٹ کہیں یہ نہیں لکھا کہ ان کی آنکھ ضائع ہوئی. یہ تو پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے نا. میں یہی آپ سے کہوں کہ بیچ میں کوئی مڈل مین میں ایسے لوگ میڈیوکر ڈلے نا, جو صلح صفائی کی بات کریں, جو پاکستان کی بات کریں کہ آئیں پاکستان کے لیے ہم کام کرتے ہیں آگے. دس از دا ڈائلاگ. یہ نہیں کہ اندر جا کے بولو پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ ڈٹے رہیں. خان صاحب ہی جب اس چیز پہ قائل نہیں ہوں گے تو بس پھر ڈٹے ہوئے, تو پھر ڈٹے رہے. کیا کر سکتے ہیں نا اس میں, میں کر سکتی ہوں کچھ نہ آپ کر سکتے ہیں اس میں. آپ تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑے نا, آپ الگ ہی ہوئے پھر تو ظاہر ہے. بس پھر الگ ہی سمجھ لیں آپ. جو کہ کم از کم کوئی ڈیسنٹ بات کرتے ہیں, آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں. چلیں اچھی بات ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو سہیل آفریدی کا ٹرک تھا, وہ انہوں نے وہ کنٹینر پورا تیار کروایا ہوا تھا, کیا تھا اس کا سلوگن, کیا تھا؟ موت یا آزادی, کچھ اس طرح کا تھا. مجھے نہیں یاد. ہاں مجھے یاد ہے. 26 نومبر والا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ ٹرک میں کچھ مہینے ہو گئے اس بات کو. 26 نومبر کو تو بہت ٹائم ہو گیا. ٹرک جلا بھی تھا نا, ایک ٹرک جلایا بھی تو تھا نا. نہ وہ تو بہت پرانی بات ہے, یہ میں ریسنٹ بات کر رہا ہوں. سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد, وہ تو آپ بات کر رہی ہیں علی امین گنڈا پور کی, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. وہ ٹرک مجھے ابھی تک نہیں پتہ چلا اس کی لوکیشن کہاں ہے.
پشاور میں کھڑا ہے, کہاں پہ مجھے کھڑا نہیں ہے؟ پتا آپ کس جس ٹرک کو کی بات کر رہے ہیں. 29 ستمبر کو ڈیٹ آئی ہے کہ اس کو اسلام آباد آنا ہے. اچھا وہ 29 ستمبر کے لیے تیار ہوا ہے. ہاں یہ ڈیٹ اتنی لیٹ کیوں دی گئی ہے؟ یہاں پہ میں علیمہ آپا کا ساتھ دوں گی کہ یہاں پہ اتنی ڈیٹ لیٹ کیوں دی گئی ہے. اچھا آپ نے لانگ مارچ کرنی ہے خان علیمہ صاحب کے آپا لیے. چاہتی ہیں فساد پہلے ہو, جو 29 ستمبر کو ہونا ہے وہ فساد پہلے ہو جائے. یہ مجھے نہیں پتا فساد پہلے ہو یا وہ بعد میں ہو. دیکھیں نا یہ پورا آپ کا 1.5 ماہ کے بعد کی ڈیٹ ہے. ہاں تو یہ کیوں دی ہے 1.5 ماہ کی؟ یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی ہے. خان صاحب کو ویٹ کروا رہے ہیں. وہی میں کہہ رہی ہوں, ویٹ کس خوشی میں ہو رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. کون سا انقلاب 1.5 مہینے میں آ جائے گا؟ ہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے. تو یہ تو بالکل بات صحیح نا کہ اگر آپ نے لانا ہے تو آپ 15 دن کے بعد کی ڈیٹ دے دیں. 15 دن کے بعد کی ڈیٹ دے دیں کہ بھائی ہم مارچ کر رہے ہیں. اب یہ مارچ آ جائے اسلام آباد. ہاں مجھے میں بڑا اس کو غور سے دیکھ رہی ہوں. اور ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں, آ جائے گا, آپ کو لگتا ہے میں یہی تو کہہ رہی ہوں آ جائے نا. میں یہی تو کہہ رہی ہوں لائیں گے یا پھر کہیں گے نہیں چلو ٹھیک ہے 1 مہینہ اور ڈیلے کر دیتے ہیں. ابھی تک تو جتنے بھی انہوں نے اعلان کیے ہیں تو اس میں تو ابھی تک اسلام آباد نہیں آئے. لیکن اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اب کتنی صداقت ہے سہیل آفریدی صاحب کے انڈر. یہ اگر یہ لے کے آئیں گے سپرویژن میں تو دیکھتے ہیں ہم یہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں. علیمہ خانم صاحبہ اڈیالہ جیل سے اٹھ کے KP کے جاتی ہیں, جلسے کرتی ہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا امپیکٹ ہوتا ہے اپنے ہی صوبے میں, اپنی ہی حکومت کے انڈر کل جلسے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جب 3 سال پورے ہوئے تو اس میں مجھے ان کی بہنیں نہیں دکھائی دیں. ہاں یہ کیوں تھا اس طرح؟ مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ بہنیں تو نہیں نظر آئیں. حالانکہ سب کو ڈیوائڈ ہے نا, ساری پارٹیز ڈیوائڈ ہیں. آپ نے دیکھا پارٹی کے اندر دھڑے بنے ہوئے ہیں. آپ کے ذہن میں کیا پکچر بن رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کی علیمہ آپا کی ایک سائڈ ہے اور سہیل آفریدی کی ایک سائڈ ہے. اچھا دونوں الگ الگ ہیں. مجھے یہ دیکھیں کل ورنہ ایک پیج پہ نہ ہوتے امپریشن تو یہی کہنا, انہوں نے یہی کہا نا ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا, ہم سے پوچھا نہیں گیا اور ڈیٹ کا اعلان کر دیا. کیا عمران خان کو انتظار کروانا ہے انہوں نے؟ ہمیں تو آپ سے پتہ چل رہا ہے, میں جلدی سو جاتی ہوں رات کو, اور ہمیں آپ سے پتہ چل رہا ہے کہ اسلام آباد کی لانگ مارچ اناؤنس ہو, کال آ گئی ہے. یہ ہائی کورٹ میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے میڈیا کو کھڑے ہو کے. تو اس سے ایک امپریشن اگر آپ میرا دیکھیں کہ کیا ہے تو اس میں یہی لگتا ہے کہ ان کو نہیں کانفیڈنس میں لیا گیا, اور کوئی بھی چیز بہنوں کو نہیں پتا ابھی تک کہ کیا ہونے جا رہی ہے. ابھیجیت ڈبکے ایک نام آتا ہے, کاکروچ پارٹی کی چیئرمین ہے, آپ نے سنا ہوگا. ایسے ہی وہ آتے ہیں امریکہ سے نیو دہلی ایئرپورٹ, لینڈ کرتے ہیں اور آ کر اس تحریک کو لیڈ کرتے ہیں جو انہوں نے سوشل میڈیا میں مذاق میں شروع کی تھی. تو آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ کچھ سوشل میڈیا اوورسیز پاکستانی میں تو PTI یہاں کے لوگ ہیں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ ارسلان بلوچ کو ضرور واپس آنا چاہیے, اور وہ یہاں پہ آ کے اس پارٹی کو یہاں پہ لیڈ کرے, آ کے اس کو بڑا انقلاب آیا ہوتا ہے. اچھا وہ ان کی شکل بھی ملتی ہے ابھیجیت ڈبکے کے ساتھ رہے گا, تو ہمارے ان کی 4-5 سال سے ایک ہی DP ہے اس پہ نا, تو وہ مجھے بہت تنقید کرتے رہتے ہیں, میں ان کو پیار سے تنقید کرتی رہتی ہوں. ہمارا ایک بڑا اس طرح کا, لیکن اب میرا بڑا دل ہے کہ یہ ضرور آئے. وہ کہتے ہیں جی میرا نائکا بلاک ہے, میرا پاسپورٹ بلاک ہے. میں وزیر داخلہ صاحب کو کہوں گی کہ پلیز ان کا تو ریکویسٹ میں کر رہی ہوں کہ پلیز جاتی رہتی ہیں تو ذرا انہیں ایک ہی ایونٹ پہ گئی ہوں میں, اور میں تو بہت ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ارسلان بلوچ کا پلیز نائکا آپ بلاک نہ کریں, اور اس کا پاسپورٹ بھی کھولیں, باقیوں کا پلیز پاکستان آنے دیں. ڈاکٹر شہباز گل کا بھی کہہ ان کا بھی کہیں جی واپس آئیں. باقی جتنے بھی وہاں پہ عمران ریاض صاحب ہیں ضرور ان کا بالکل نہ بلاک کریں. لیکن میں ان کی بات کروں گی کہ ارسلان بہت انقلاب لے کے آتا ہے, جلسوں میں وہاں پہ نظر نہیں آتا, لیکن ٹویٹر پہ اس نے فل انقلاب لایا ہوتا ہے. غصہ ہے آپ کو کہ مجھے کبھی ٹرول کیا ہے کبھی اس نے آپ کو, یا یہی کہتے ہیں نا سارے کہ ہم غدار ہیں, ہم نے پارٹی چھوڑ دی. مجھے فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے. اگر ہمیں فرق پڑنا شروع ہو جائے تو آج میں آپ کے پاس نہ بیٹھی ہوں, ہم ان کے دل پہ باتیں روک لگا کے گھر میں ڈپریشن ہو کے پڑے ہوں. کوئی بات نہیں, ٹرولرز ہوتے ہیں, تنقید بھی ہوتی ہے, سیاست کا حصہ ہوتا ہے آپ کا. بڑی اس سے تنقید ہوتی ہے, بڑی تنقیدیں ہوتی ہیں, لیکن پلیز ان کا پاسپورٹ ضرور کھول دیں. ان کو میں خود لینے جاؤں گی ایئرپورٹ. اچھا ہاں خود ریسیو, ارسلان کو میں خود لینے جاؤں گی, جتنا انقلاب یہ لے کے آتا ہے ٹویٹر کے اوپر. ارسلان اب میں نے ریکویسٹ کر دی آپ کے لیے اسپیشلی. اب آپ نے چھیڑ دیا ان کو. اب بس میرے پیچھے آپ دیکھے گا کہ ہوتا کیا ہے. کون نہیں چاہتا آپ کی نظر میں, ایک تو چلیں گورنمنٹ ہے, یہ عدالتیں ہیں, کیسز چل رہے ہیں, آپ انہیں بوگس بھی کہہ سکتی ہیں. PTI کے دھڑوں میں کون نہیں چاہتا کہ خان صاحب رہا ہوں؟ ابھی تک جو ان کے حالات ہیں ساری فیل ہیں.
کیونکہ اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو ان سب کا بزنس بند ہو جائے گا نا. جو انہوں نے ایک خان صاحب کو بیچنے کا دندا بنایا ہوا ہے کہ خان صاحب کے نام پہ فیم لے رہے ہیں, خان صاحب کے نام کے اوپر یہ ٹویٹر اکاؤنٹس رن ہو رہے ہیں, خان صاحب کے نام کے اوپر انقلاب آ رہا ہے, تو خان کا نام ہے نا سارا. ان کی اپنی تو پہچان کچھ نہیں ہے جو لوگ ابھی پی ٹی آئی میں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے ایز اے کریٹیک کہ پی ٹی آئی میں اب وہ دم نہیں رہا اس طرح سے. سوشل میڈیا والے پی ٹی آئی ہے ہی نہیں, وہ پی ٹی آئی پٹ کے پی ٹی آئی پٹ گئی از اونلی عمران خان. یہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے کیا کہا ہے, ہم جانتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ کون ہیں بھائی. وی ڈونٹ نو دیم. کیا جانتے ہیں ان کی کتنی ملاقاتیں خان سے ہوئی ہیں. آپ لوگ میں آپ کو بھی میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے, آپ لوگ عمران خان کو بطور شخصیت پاکستان سے اوپر کیوں دکھاتے ہیں؟ لائک پچھلے دنوں بھی میں نے کچھ اکاؤنٹس کو دیکھا, میں نے لکھا, انہوں نے لکھا جی لانگ لیو عمران خان. آئی سیڈ نو, لانگ لیو پاکستان. دین کچھ اور ہونا چاہیے. مجھے اتنی گالیاں پڑی اس پوسٹ کے اوپر, خدا کی قسم کو میرے خیال 1000 گالی تو پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ آپ نے بھی تو ارسلان کے اوپر اسمائلی دی تھی ایک, مجھے یاد آیا. میں نے لکھا تھا کہ آپ کو مجھے انتظار رہے گا. مجھے ابھی یاد آیا. لیکن دیکھیں ٹرولرز کو دیکھیں, انقلاب اور اپنی رائے دینا سب کا حق ہے, آپ کا میرا جس کو جو لگتا ہے, لیکن سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد ہم سب ہیں. پاکستان سب سے آگے ہے. ایسے تو شخصیات کو اوپر لے جانا جو ہے وہ واقعی ٹھیک نہیں. وہ تو دیکھیں سبھی, وہ تو آپ نون کو بھی دیکھ لیں. آزاد کشمیر کے الیکشنز میں آپ نے دیکھا بات کیا ہو رہی ہے کہ جی مریم نواز اسکوٹیاں دے گی, مریم نواز بسز دے گی, مریم نواز. الیکشن میں کشمیر کے لوگوں کی کہاں بات ہوئی ہے مجھے بتائیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کی آپ بیان اسٹیٹمنٹس نکال لیں جلسے میں, جس کے اندر 100 دفعہ مریم نواز کا انہوں نے نام لیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے وہاں کے لوگوں کے لیے آپ نے نہیں بتایا. مریم نواز کا جیب سے دے رہی ہے, جیب سے تو نہیں دے رہی ہے. مریم نواز تو گورنمنٹ کے پیسوں سے ہی دے گی نا, ظاہر ہے. تو آپ بولیں کہ حکومت پنجاب وہ دے گی, پاکستان دے گی نا. مریم نواز یہ کر دے گی, مریم. تو دیکھیں نا پاکستان کی کہاں بات ہوتی ہے. ان سیاستدانوں کا یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ پاکستان کو گھما دیتے ہیں, یہ اپنا نام لے آتے ہیں. پھر محسن نقوی کو آگے کہنا پڑتا ہے نا کہ یہ سسٹم ڈیلیور بالکل کولیپس ہو گیا. ہر جگہ آپ دیکھیں ان کی تصویریں, ان کا منہ لگا ہوا ہے ہر کھانے کے ڈبے پہ, ہر کچرے کے ڈبے پہ. آپ کو لگتا ہے ہر جگہ بینر پہ صوبے ڈیوائڈ ہو گئے اگر انتظامی یونٹ بن گئے؟ ظاہر ہے اس مدعے پہ تو بات کرنی ہے جس مدعے پہ آپ آج کل انٹرویوز دے رہی ہیں. تو یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد بھی یہ کہا گیا تھا کہ اب تو عوام کے مسئلے حل ہو گئے. نہیں, جب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جب میں نے سیشن اٹینڈ کیا تھا اپنے فیلڈ مارشل صاحب کا, عاصم منیر صاحب کا, تو اس میں انہوں نے یہ بڑی کلیئر کی تھی یہ بات کہ صوبے بنانے کے حق میں ہوں, اور یہ صوبے بالکل بننے چاہیے کیونکہ پاکستان میں بہت بڑا نظام ہے, صوبہ بڑا ہے اور وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو پاور کم ہے. تو یہ بات پچھلے سال سے ہو رہی تھی کہ ہم نکلیں گے. ویسے تو یہ 2001 میں ہوئی تھی مشرف صاحب کے دور میں بات, آپ کو یاد ہوگا. تو اب یہ بات اگر آئی ہے تو فیلڈ مارشل صاحب مشرف صاحب کے دور میں تو امپلیمنٹ بھی ہوا تھا. تو وہ تو خاکہ تو سارا بنا ہوا ہے نا, اس کو صرف اب امپلیمنٹ کرنا ہے. اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ یہ ہونا چاہیے. 17 کروڑ کا ایک سی ایم, وہاں 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ 4 4 4 4 کر کے 5 صوبے بنائے. نہیں ہے 17 کروڑ کا ایک سی ایم نہیں ہوتا, مطلب ون مین شو ہے نا. پاگل ملک ہے جو 70-75 سال تک اس چیز کو بیئر کر رہا ہے. بالکل بالکل. اور دیکھیں آپ ایک پروگرام لانچ کرتے ہیں, جا کے عوام سے پوچھیں کہ اس کو مل رہا ہے حقوق, وہ کہے گا ہمیں تو مل ہی کچھ نہیں رہا. وہ جب تک نیچے پہنچتا ہے تو فنڈ ختم ہو چکا ہوتا ہے. چلے نا وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن صوبے بننے چاہیے. وہ تو ٹھیک ہے ہبا, ایک طرف ان کا رولا دولا کہ جی ملک ٹوٹ جائے گا, پیپلز پارٹی اور یہ وہ ساری چیزیں. سارا کہتا ہے میرا سوال بہت بنا دیں ساؤتھ پنجاب تو صوبہ. پچھلے آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے بھی جب گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, تب بھی تھا یہ موضوع اٹھا تھا کہ ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنا دیں. یاد ہے آپ کو یہ بات ہوئی تھی؟ وہ تو ایک صوبے کی بات ہوئی تھی نا, لیکن اب تو 4-5 ٹکڑوں کی بات ہو رہی ہے. تو ان کے تو کارکن سارے چاہتے ہیں. مائی پوائنٹ از کہ یہ بات الگ ہے کہ ملک ٹوٹ جائے گا, ایسے ہو جائے گا, یہ تو سب سیاسی نعرے ہیں, سب سیاسی نعرے ہیں نا, ہر ایک کا اپنا صوبہ ہے. مائی پوائنٹ از آفٹر 18th amendment اٹ واز سیٹ کہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے, عوام کو پھر ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا. اب واقعی ان صوبوں کے ٹکڑے کرنا, انتظامی یونٹس بنانا مسئلے کا حل ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے اسی کے اندر مسئلہ پھنسا ہوا ہے, یا مسئلہ واقعی کہیں اور ہے, کہیں اور سیٹل ہونا ہے؟ نہیں, ہو جائے گا مسئلہ اس کا پھنسا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کی جو جاگری ہے جسے کہتے ہیں ہم, وہ ختم ہو جائے گی نا. اچھا, آپ 17 کروڑ کے سی ایم ہیں, آپ نیچے آپ کے پاس پاور ہے سائن کرنے کی,
آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب ہر صوبے کا اپنا ایک 4 پنجاب کو اگر 4 میں یہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کا دیکھیں نا اس کی پاور محدود ہو جائے گی نا 2.5 کروڑ کی. ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنیں گے, لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونا بہت ضروری ہے. اچھا ویسے ایک وہ بات یہ خود ہی کہیں گے کہ کرائیں. میرے ذہن میں ایک خیال آیا, بلوچستان کے 4 اگر ہو گئے تو آپ تو ایک حصے کی وزیر اعلیٰ ہوں گی. معافی دے دیں مجھے, معافی دے دیں. پہلے ہی مجھے ڈیول نیشنلٹی میری نکالی ہوئی ہے مجھے تو. اچھا اس پہ تو آپ نے کوئی رسپونڈ ہی نہیں کیا جو آپ پہ الزام لگائے تھے ان خاتون نے. وہ ہیں کون, میں تو اتنی امپورٹنس ہی نہیں دیتی کہ میں ان کو جواب بھی دوں. سینئر جرنلسٹ ہیں, کافی عرصے سے. میں نے تو یقین کرے نام پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں سنا ہے ابھی. میں تو ان کو جانتی ہی نہیں ہوں وہ کون ہے. آئی ڈونٹ نو, آنیسٹلی آئی ڈونٹ نو ہر ہو شی. فواد صاحب نے ایک ٹویٹ کی, انہوں نے لکھا ہیونگ فن ان نیشنل بلوچستان ورکشاپ. تو وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھیں ہمارے شہدا کی, 6 کلومیٹر دور زیارت انسیڈنٹ جو ہوا, تیزاب جو پھینکا گیا. تو فواد صاحب نے اس کے اوپر کچھ لکھا کہ یہ وہاں پہ فن کر رہے ہیں, وہاں پہ یہ سارا. وہ مجھے لے آئیں بیچ میں گھسیٹ, چھیڑ چھاڑ تو کرتے ہیں نا پھر آپ لوگ. میں وہ مجھے لے آئیں بیچ میں خاتون کہ جی یہ جو ہیں یہ بیوی تمہاری, یہ بیوی تمہاری, یہ بیوی تمہاری, یہ بیوی تمہاری. وہ بھائی بیوی کہاں سے آ گئی اگر وہ آپ کو جواب دے رہا ہے تو. پتہ کیا سوال کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بینیفیشری ہونے پہ, ہمارے ساتھ بیٹھنے پہ آپ کو اعتراض ہے, پرابلم ہے, اس پہ سوال اٹھاتے ہیں. جو آپ لوگ بیٹھتے ہیں وہ کیا ہے؟ نہیں میں تو آپ بینیفیشری نہیں. بات سنیں, اگر میں نے ورک شاپ اٹینڈ کی ہے ہاں اور اس میں کیا ایشو ہے مجھے بتائیں. ہے نا, کیا مطلب آپ ایک میں طرف بلوچستان کی ہوں, کیوں نہیں میں کر سکتی؟ ایک طرف آپ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں, اور میں بلوچستان سے ہوں, میں کیوں نہیں کر سکتی؟ تو وہ کیوں نہیں کر سکتی؟ ان کی کریں, وہ ہم نے کب منع کیا آپ کو؟ کریں, لیکن ہم صرف یہ کریں کہ ڈانس وغیرہ کی ویڈیو نہ لگائیں نا. لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہاں. اچھا وہ تو انہوں نے کیا, ڈانس نہیں کیا. اچھا سلمان بھائی انہوں نے کیا تھا نا, لیکن سفینہ نے تو کچھ نہیں کیا. مجھے نہیں پتا اس کا بھائی, میں ان کو نہیں جانتی. میری کوئی ڈیول پرسنالٹی نہیں ہے, سوری ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے, اور نہ میرا کوئی پاسپورٹ باہر کا ہے. بچہ پیدا کرنا نہ پیدا کرنا یہ میرے اور میرے خاوند کا معاملہ ہے کہ ہم کہاں کریں. اٹس نن آف اینی ونز بزنس. لاسٹلی ہاں, فواد صاحب کا آپ کی زندگی پہ کتنا اثر ہے سیاست وغیرہ میں, یا مطلب ابھی اسٹارٹ کر رہی ہیں ان چیزوں میں, ان سے مشورہ لیتی ہیں؟ بالکل, ان کی سپورٹ 110% میرے ساتھ ہے. بالکل. کیسے شخص ہیں؟ بہت ایک تو وہ سیاست دان ہے نا. پرسنل لائف کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, ویری گڈ, ہی از مائی بیسٹ فرینڈ. فواد چودھری صاحب. ہاں, وی میک اے ویری گڈ کپل. ہاں, اینڈ والد کیسے ہیں, فادر؟ امیزنگلی کول, بہت اچھے ہیں. آئی مین ہماری آپ نے پوری فیملی دیکھی ہے, ہم کٹھے ہوتے ہیں, ہم جہاں پہ بھی ہوتے ہیں. بینگ اے ہسبینڈ ہی از ویری گڈ, ہی از ویری کوآپریٹیو, ویری انٹیلیجنٹ, ویری کام. اور پھر جہاں وہ تھوڑے وہ ہوتے ہیں پھر وہاں میری سپورٹ ہوتی ہے. تو بہت الحمد للہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہبا فواد, تھینک یو ویری مچ, آج آپ ہماری مہمان تھیں. بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ. جاتے جاتے ایک ہی پیغام کہ اپنا تو خیال رکھتے ہی ہیں, اپنے ساتھ اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.